الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کے حوالے سے ہے کہ مالک علم جزل نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ واقعتاً اللہ جل مجدہ نے ہم پر کرم کیا اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر اس کی دی ہوئی نعمتوں پر ادا کرنا اور شاکرین یہ انتہائی پسند ہے۔ اور مالک علم جزل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں ان نعمتوں میں زیادہ اضافہ فرماؤں گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ وعدہ کسی عالم کا، کسی پیر کا، کسی شیخ کا، کسی دنیا کے بڑے عہدے رکھنے والے کا، کسی دنیاوی حاکم یا بادشاہ کا یا سلطنت کے مالک کا نہیں ہے۔ یہ جو سارے بادشاہوں سے بڑھ کر بادشاہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ فعال لما یرید ہے، یہ اسی پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ تو پھر جب وہ یہ کہتا ہے تو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات اور اللہ جل مجدہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ ہاں، ہمارے نعمت کے شکرانے میں کمی ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، تبارک و تعالیٰ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ شیطان لعین جانتا تھا کہ مالک علم جزل کو ان کی دی ہوئی نعمتوں پر کہ بندوں پر، جس بندے پر جو نعمت کرتا ہے اگر وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ پروردگار عالم مجھ میں یہ کمال دے، اور پھر میں کروں گا کیا کہ سیدھے راستے پر بیٹھ کر میں تیرے بندوں کو پھٹکاؤں گا۔ اور پھر یہ کہتا ہے ایک مقام پر کہ میں ان میں شکر کی جو عادت ہے وہ ختم کروں گا۔ یعنی وہ لعین بھی یہ جانتا ہے کہ شاکرین اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، تو جو نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا نہیں کرتے تو یہ ان کی تباہیوں کے اسباب میں سے ایک سبب ہو جایا کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شیطان تو کھلا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، کہ جو دنیاوی دین کے لیے ہو وہ خوشحال ہو کسی بندے کی، یہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال جناب نبی کریم علیہ السلام جو خاتم النبیین ہیں، انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے سردار ہیں، اور پروردگار عالم نے میرے پیارے حبیب علیہ السلام پر نعمتوں کی بارشیں فرمائی ہیں، تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ جب شکر بجا لاتے تو جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم رات کو کھڑے ہو جاتے اللہ کے حضور، اور قیام میں اتنی دیر لگا دیا کرتے تھے حتیٰ تورمت قدما، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین میں ورم آ جاتا، یعنی سوج جایا کرتے تھے۔ تو جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، تو حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ جل مجدہ کا شکر کر کے کائنات کو بتا دیا کہ اللہ کو شکر کرنا کتنا پسند ہے، اور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی، اور میرا طریقہ کار کیا ہے کہ خدا جو نعمتیں دیتا ہے میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ کئی احادیث کریمہ ہیں شکر پر، اور کئی دیگر آیات بینات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ آج میں اس مختصر سے ہماری گفتگو میں ایک حدیث کریمہ اور پھر میں اس کا مطلب آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ،
کہ جناب نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور دعاؤں میں افضل ترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ میں نے جب اس حدیث کریمہ کو پڑھا اور پھر حمد کے معنی اور مطالب پہ جب غور و فکر کیا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حمد دعا ہے تو دعا جو حضور نے فرما دیا، لیکن حمد کی جب ہم لغتاً اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو حمد کے معنی تو تعریف کرنے کے ہوتے ہیں۔ اگر میں کسی کے حوالے سے کہہ دوں یہ اچھا خطیب ہے، اچھا نعت خوان ہے، یہ خوبصورت ہے، قد اس کا بڑا ہے، تو یہ تو تعریف ہوگی، اور اس کو حمد کہتے ہیں عربی لغت کے اندر۔ تو اب یہ جو حمد ہے یہ تو تعریف ہے، اور اردو میں جو ہم تعریفی کلمات بولتے ہیں اسی کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ حمد دعا کیسے بن گیا؟ تو تدبر کرنے کے بعد مجھے ایک واقعہ ملا حاتم طئی کا، اور مجھے سمجھ میں آ گئی کہ حمد بہت بڑی دعا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سچ کہتے ہیں، اور واقعی سچ ہی فرمایا ہے۔ حاتم طئی سے کسی نے پوچھا کہ تیری سخاوت کے چرچے ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا، سخاوت کا ذکر ہو تو ایٹومیٹک حاتم طئی کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ حاتم طئی کا نام لیں تو سخاوت ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہے، تو یہ تو لازم و ملزوم ہے، ان ایک کا ذکر دوسرے کا تصور آ ہی جاتا ہے۔ اتنا سخی آدمی حاتم طئی۔ حاتم طئی سے کسی نے پوچھا کہ کیا تجھے دنیا میں تجھ سے بھی بڑا کچھ سخی ملا ہے؟ اب حاتم طئی کا جواب سنیے گا، وہ کہتا ہے ہاں۔ ظاہر ہے سننے والوں کے لیے شاہ خبر تھی، حیران تھے، تجسس ہوا کہ وہ کون ہے۔ حاتم طئی کہتا ہے وہ صحرا میں رہنے والا ایک دیہاتی اور بدو شخص جو مجھ سے زیادہ سخی تھا۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہا وہ یوں کہ میں ایک دفعہ لق و دق صحرا میں تھا، زاد راہ ختم ہو گیا، موسم بے موافق نہ رہا، موسم سازگار نہ رہا، آندھی طوفان بارش، میں انتہائی پریشان ہو گیا۔ تو مجھے دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، دور سے دھواں جو اٹھتا ہے تو وہ دو چیزوں کی علامت ہوا کرتا ہے، یا تو آگ لگئی، تباہی و بربادی ہو گئی، یا پھر یہاں پہ آباد ہیں اور لوگ اپنے اپنے لیے کچھ کھانے وغیرہ یا دیگر معاملات کے لیے آگ جلائی ہوئی ہے۔ یعنی یہ موت پر بھی دلالت ہے اور حیات پر بھی دلالت ہے، یہ وریانی پر بھی دلالت ہے دھواں کو اٹھنا، اور آبادی پر بھی دلالت ہے۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، دیکھا تو بدوی اپنے اپنے خیمے لگا کے، خیمہ زن ہے اور ان کا جو سردار ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ شام کے کھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے بھی رہنے کی اجازت۔ کہا کہ خدا کی زمین ہے، اپنا خیمہ ہے تو لگا لو، آپ بھی رہو ہم بھی رہیں گے۔ تو حاتم طئی کہتا ہے کہ جب کھانے کا ٹائم ہوا تو میرے خیمے کے باہر سے آواز آئی کہ بندہ خدا پردہ ہٹائیں، ہم کھانا لے کر آئے۔ کھانا لائے، سامنے رکھا، میں نے کھانا کھایا، اور وہ کھانا بھنا ہوا بکرا تھا۔ جب وہ برتن لینے کے لیے آئے تو میں نے کھانے کی تعریف کی، اور میں نے کہا آپ کا کھانا بڑا لذیذ تھا، اور کھانے میں جو کلیجی تھی نا وہ تو کمال کی لذیذ تھی۔ حاتم طئی کہتا ہے وہ برتن اٹھا کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، میں نے خیمہ کا پردہ ہٹایا تو ایک تشت تھا، اور تشت میں کلیجیاں بھونی ہوئی ہیں۔ اب میں نے وہ کھائیں۔ اب دوبارہ جب برتن لینے کے لیے آئے، اب میں پریشان کہ کھانے کی تعریف کروں یا نہ کروں۔ نہیں کرتا تو یہ کہیں کہ پہلا کھانا اچھا تھا، یہ اچھا نہیں تھا۔ کرتا ہوں تو کرنے کا حال تو میرے سامنے ہے، لیکن کہتے ہیں خواہی نہ خواہی میں نے تعریف کر ہی دی۔ تو پھر جب صبح ناشتے کا ٹائم ہوا، آواز آئی، میں نے خیمہ کھولا، پھر تشت ہے، پھر ایک تھال ہے، اور پھر ایک پرات ہے، اور اس میں پھر کلیجیاں۔ وہ جو سردار تھا نا ان بدویوں کا، وہ تھال رکھتے ہوئے مجھے کہتا ہے بندہ خدا ہم نہیں جانتے آپ کو، نہ آپ ہمیں جانتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اب ہمارے کھانے کی تعریف مت کرنا، اس لیے کہ ہمارے پاس جو بھی حلال جانور تھے وہ ہم نے آپ کو ان کی کلیجیں نکال کر کھلا دی ہیں۔ اب ہمارے استبل میں ہمارے پاس کوئی ایسا جانور نہیں بچا کہ جس کو ذبح کر کے اس کی کلیجیں تمہیں نکال کے کھلائیں، تو لہٰذا ہمارے کھانے کی تعریف مت کیجیے گا۔ حاتم طئی کہتے میں بڑا حیران، میں نے کہا بندگان خدا میں نے کھانا تو نہیں مانگا آپ سے، میں نے کھانے کی تعریف ہی کی ہے۔ اب سنیے گا جو میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، کہ دعاؤں میں افضل دعا الحمدللہ ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ اب آپ کو مطلب سمجھ میں آئے گا۔ حاتم طئی نے کہا میں نے تو کھانا نہیں مانگا، میں نے تو تعریف کی کھانے کی۔ اب وہ بدویوں کا جو سردار تھا، دیہاتی بدو، وہ یہ کہتا ہے کہ بندہ خدا ہم عرب لوگ ہیں اور بڑے
ہم لجپال لوگ ہیں اور نسلی لوگ ہیں. ہماری دی ہوئی چیز کا اگر کوئی تعریف کر لے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس چیز کی حاجت ہے تو ہم اس کو اور دیتے ہیں. پھر تعریف کرتا ہے ہم اور دیتے ہیں, پھر تعریف کرتا ہے ہم اور دیتے ہیں. جتنا ہماری استطاعت میں ہوتے ہم دیتے ہیں. جیسے آپ نے کلیجی کی تعریف کی تو جتنا ہماری استطاعت میں تھا ہم نے دے دیا, اینڈ ہو گئی تو ہم نے آپ سے معذرت کر لی. تو سوچئے ذرا, اگر عرب کا رہنے والا بدو اتنا لجپال ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی دی ہوئی چیز پر تعریف کر لی جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چیز کی حاجت ہے اور وہ دیتا ہے, تو میرے خدا سے بڑھ کر سخی کون ہوگا, میرے خدا سے بڑھ کر لجپال کون ہوگا. تو اس لیے تو فرماتا ہے کہ میری دی ہوئی نعمت پر جو تعریف کرتا ہے اللہ اور عطا کرتا ہے. یعنی بیٹا دیا, اس نے کہا الحمدللہ. رب فرماتا ہے اچھا اور چاہیے, رب اور بیٹا عطا کر دیتا ہے. بزنس شروع کیا, مزدوری لگی 10 روپے, کہا الحمدللہ. اللہ فرماتا ہے اچھا اور چاہیے, اللہ 10 اور بڑھا دیتا ہے, 20 اور بڑھا دیتا ہے. یعنی جو نعمتیں خدا کی ملتی چلی جاتی ہیں بندہ الحمدللہ کہتا چلا جائے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. آخر میں ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا نا, اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو آج میں برملا اپنے شیخ, اپنے مربی, اپنے پیر و مرشد قبلہ امیر اہل سنت زیدہ مجدہ کہ جن کا کل 26 رمضان المبارک کو یوم ولادت ہے, ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جن کے ادارے میں پڑھ کر آج میں اس قابل ہوا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ لب کشا رہتا ہوں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک عرصہ درس و تدریس کا سلسلہ بھی رہا, اب بھی ہے. اور یہ جو دنیا بھی اور آخرت کے لیے جو کام ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ظاہری طور پر جو ذریعہ اور سبب بنے وہ میرے شیخ, میرے مربی حضرت العلامہ قبلہ محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی ہیں. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.